یاسین، سورہ یاسین کا مقصد قرآن کا دل اور انسان کی بیداری۔ رات کی گہری خاموشی، ایک ایسی خاموشی جس میں انسان اپنے دل کی آواز اور بھی سن سکتا ہے۔ سوچئے، اگر قرآن کی ایک سورت کو دل کہا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیوں صدیوں سے مسلمان سورہ یاسین کو خاص اہمیت دیتے آئے ہیں؟ کیوں یہ سورت بار بار زندگی، موت اور قیامت کی یاد دلاتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا سورہ یاسین صرف پڑھنے کے لیے نازل ہوئی تھی یا اس کے اندر چھپا ہے انسانی زندگی کا سب سے بڑا پیغام؟ آج ہم سورہ یاسین کے پردے کے پیچھے چھپی اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وہ حقیقت جو ایمان کو زندہ بھی کرتی ہے اور غفلت کو توڑ بھی دیتی ہے۔ سورہ یاسین قرآن مجید کی مکی سورت ہے۔ اس میں 83 آیات ہیں۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ میں اسلام اپنی ابتدائی جدوجہد سے گزر رہا تھا۔ مسلمان کمزور تھے، مشرکین مکہ طاقتور تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید مخالفت، تمسخر اور تکالیف کا سامنا تھا۔ اسی ماحول میں نازل ہوئی سورہ یاسین۔ یہ سورت توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد کو انتہائی طاقتور انداز میں بیان کرتی ہے۔ مفسرین، جسے تفسیر ابن کثیر اور تفسیر الطبری کے مطابق اس سورت کا مرکزی مقصد ہے انسان کو غفلت سے جگانا، اللہ کی قدرت دکھانا اور قیامت کی حقیقت واضح کرنا۔ یہ سورت صرف عقیدہ نہیں بتاتی، یہ دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ تاریخی پس منظر: مکہ کا ماحول سخت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب توحید کا پیغام دیتے، مشرکین مذاق اڑاتے۔ وہ کہتے تھے، یہ قرآن انسان کا کلام ہے، یہ قیامت کی باتیں محض کہانیاں ہیں۔ لوگوں کے دل غرور اور دنیا کی محبت میں بند ہو چکے تھے۔ اسی پس منظر میں سورہ یاسین نازل ہوئی۔ قرآن کی ابتدا ایک پراسرار انداز میں ہوتی ہے، یاسین۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ حروف قرآن کے اعجاز کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہی حروف جن سے تم اپنی زبان بناتے ہو، انہی حروف سے اللہ نے ایسا کلام نازل کیا جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، یعنی یہ پیغام انسان کا نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے۔ سورہ کا مرکزی پیغام: سورہ یاسین کے پیغام کو اگر 3 بڑے حصوں میں سمجھا جائے تو وہ ہیں آخرت، رسالت، توحید۔ سب سے پہلے اللہ انسان کو یاد دلاتے ہیں کہ کائنات کا ہر نظام اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے۔ زمین کا مردہ ہونا، پھر بارش سے زندہ ہو جانا،
کھجور کے باغات، اناج کے کھیت، پانی کے چشمے، یہ سب صرف قدرتی مظاہر نہیں، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر سورت ایک تاریخی واقعہ بیان کرتی ہے۔ ایک بستی کے لوگوں کو اللہ نے رسول بھیجے۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن لوگوں نے انکار کیا اور رسول کو جھٹلایا۔ تب ایک شخص بستی کے دور کنارے سے بھاگتا ہوا آتا ہے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، ان رسول کی پیروی کرو۔ یہ شخص حق کی حمایت میں کھڑا ہوا۔ پورا معاشرہ مخالفت میں تھا۔ مفسرین کے مطابق اسے قتل کر دیا گیا، لیکن قرآن بتاتا ہے اسے فوراً جنت کی خوشخبری دی گئی۔ یہ واقعہ ہمیں دکھاتا ہے کہ ایمان کبھی بھی اکثریت کا محتاج نہیں ہوتا۔ طاقتور آیات اور ان کا اثر۔ سورہ یاسین کی کئی آیات ایسی ہیں جو انسان کو اندر سے ہلا دیتی ہیں۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کے گلے میں طوق ڈال دیے ہیں۔ یہ ایک علامتی بیان ہے۔ مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب ہے انکار کرنے والوں کے دل سچ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پھر سورہ ہمیں کائنات کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ سورج، چاند، رات اور دن کا نظام سب ایک مقررہ نظام کے تحت چل رہے ہیں۔ یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ کائنات بے مقصد نہیں۔ پھر سورہ قیامت کا منظر بیان کرتی ہے۔ ایک دن اچانک سور پھونکا جائے گا اور انسان قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ وہ حیران ہو کر کہیں گے، ہمیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ یہ وہ لمحہ ہوگا جب حقیقت واضح ہو جائے گی۔ اور پھر قرآن جنت اور جہنم کا منظر بیان کرتا ہے۔ جنت میں اہل ایمان کو امن، سکون اور اللہ کی رضا ملے گی، اور جہنم میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سچ کو جان بوجھ کر رد کیا۔ روحانی اور سماجی سبق۔ سورہ یاسین صرف عقیدہ نہیں سکھاتی، یہ انسان کی نفسیات کو بھی سمجھاتی ہے۔ انسان اکثر تین چیزوں میں الجھ جاتا ہے: غرور، دنیا کی محبت اور موت کو بھول جانا۔ سورہ یاسین ان تینوں کو توڑ دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی عارضی ہے، موت یقینی ہے اور اللہ کے سامنے جواب دہی لازمی ہے۔ یہ سورہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ ہدایت کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ جیسے اس بستی کے مومن نے حق کا ساتھ دیا، ویسے ہی ہر دور میں کچھ لوگ حق کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم کائنات کو غور سے دیکھیں، کیونکہ ہر نشانی ہمیں اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ سورہ یاسین کے آخری حصے میں قرآن ایک ایسا سوال پوچھتا ہے جو انسان کے غرور کو توڑ دیتا ہے۔ انسان کہتا ہے، جب ہم ہڈی بن جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا؟ پھر قرآن جواب دیتا ہے، کیا وہ اللہ جس نے انسان کو پہلی بار پیدا کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟
وہی اللہ جس نے آسمان اور زمین بنائے، وہی ایک لمحے میں قیامت برپا کر سکتا ہے۔ پھر قرآن ایک زبردست حقیقت بیان کرتا ہے، جب اللہ کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ یہی سورہ یاسین کا سب سے طاقتور پیغام ہے۔ انسان کمزور ہے، لیکن اللہ کی قدرت لامحدود ہے۔ سورہ یاسین ہمیں 3 بنیادی حقیقتیں یاد دلاتی ہیں۔ پہلی، اللہ ایک ہے۔ دوسری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے رسول ہیں۔ اور تیسری، قیامت آنے والی ہے۔ یہ سورت ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنی زندگی پر غور کریں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ اور اللہ کے سامنے ہمارا جواب کیا ہوگا؟ سورہ یاسین کا مقصد صرف تلاوت نہیں، اس کا مقصد دل کو زندہ کرنا ہے۔ اگر انسان اس سورت کو سمجھ لے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آئیے ہم قرآن کو صرف پڑھنے کی کتاب نہ سمجھیں، بلکہ اسے ہدایت کی کتاب بنائیں۔ اپنے دلوں کو اس کے پیغام سے زندہ کریں اور اس دن کے لیے تیاری کریں۔ جب ہر انسان اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ریفرنسز ہیں: قرآن شریف، تفسیر ابن کثیر، تفسیر الطبری، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ریاض الصالحین۔